قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك العارفين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. صلوات. اللهم صل على محمد. قرآن کریم کی جن 3 آیتوں کو سرنامہ کلام بنایا گیا تھا، اب اتنا وقت تو نہیں رہا اور پہلے سے بھی مجھے اندازہ تھا، اتنا وقت تو نہیں رہا کہ ان میں سے ہر چیز کا بیان تفصیل کے ساتھ ہو، تو بس ساری آیتوں کا ترجمہ اور ایک آدھ چیز کی وضاحت کر جو اصلی پیغام ہے جو آخری آیت میں آیا، جس کی آیت میں نے تلاوت کی، اس پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی۔ اس دوران بہت سارے سوالات میرے پاس آئے، جیسا کہ ہر جگہ اور ہر خطیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی عالم مجلس پڑھے یا مجھ جیسا طالب علم، مومنین کرام، اچھا شوق ہے، ذہن میں جو پورے سال کے سوالات ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب ان کو مل جائے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، منچا ہوا خطیب بھی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں جو چند چیزیں تیاری کر کے لاتا ہوں، اس سے ہٹ کے اگر کوئی سوال کر لے تو میں بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے میری عادت ہی نہیں کہ ممبر کے مجلس کے وقت کو مختلف لوگوں کے سوالات میں تبدیل کر دیا جائے۔ البتہ کہیں کہیں جہاں میرے موضوع سے متعلقہ کسی غلط فہمی کی وضاحت یا کسی نامکمل نقطے کی تشریح کی بات ہو، وہ بھی ہمیشہ نہیں لیکن کبھی کبھی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ جیسا ابھی اس سے پہلے والی جو مجلس ہو رہی تھی بلتستانیہ کمپلیکس میں، آج وہاں بھی 2-3 سوالات چلے آ رہے تھے، 3 دن کے ان کا جواب دیا گیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان سوالات کا جواب دینے جو میں گیا، مولانا بہت پیچھے تشریف رکھتے ہیں، ذرا اچھا نہیں لگتا۔ درود بھیجو۔ تو ہوا یہی کہ سوال 2-3 پوچھے گئے، میرے موضوع کے حوالے سے تھے، لیکن اس سال اس پہ بات نہیں کرنا تھی، جواب میں پورا 1 گھنٹہ 10 منٹ جو آج کی تقریر وہاں کی تھی وہ رہی تھی، اور میں اس وقت ابھی تک اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ وہاں یہ وعدہ کر سکتا تھا یا یہاں کہ انشاءاللہ اگلے سال پھر آ رہا ہوں، اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں، کوشش بہت کر رہا ہوں، خاص طور پر بعض بچے اور بچیوں کی خواہش۔ تو آج ابھی جو تجربہ مجھے ہوا اس کی وجہ سے موضوع کے سوالات کو بھی میں
بہت ہی مختصر کروں گا یا اکثر کو تو چھوڑ دوں گا، ایک آدھ کا جواب دوں گا۔ پہلے سوال کا میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ شاید وہ میری تقریر میں ہی آ جائے، پھر بھی سوال پڑھے دے رہا ہوں۔ اور یہ سوال ہماری قوم کا اس وقت بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال، اور واقعی ایک ایسا سوال ہے کہ اچھے خاصے سمجھدار پابند دین وہ بھی سوال کے حوالے سے کنفیوز تو رہتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں جب کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی مراجع کے خلاف تو یہ والا تو ایک ایسا ان کا ہتھیار ہے۔ اور وہ سوال بہت ہی مختصر، ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کو دیکھا۔ اسے خاتون کا سوال ہے کہ مولانا جب ہمارے یہاں قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، دین ایک ہے، اور پہلے امام سے لے کے زمانے کے امام تک سب ایک ہی بات کہتے ہیں، تو فتوے دو کیوں؟ کوئی الگ بات کیوں کہتے ہیں اور سیستانی الگ بات کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ والا مسئلہ کہ مراجع کے فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا، اور یہ دو مرحلوں میں یہ سوال بنتا ہے۔ پہلا یہ کہ کیوں ہوتا ہے یہ اختلاف، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ اختلاف ابھی شروع ہوا یا خود انہی ائمہ طاہرین کے زمانے میں یہ اختلاف پیدا ہو چکا تھا کہ جن کے شاگردوں ایک ہی مسئلے کے حوالے سے الگ الگ رائے ہوتی تھی، یا نہیں جو دشمن نے کام میں یہ پھونک دیا۔ یہ سب ابھی 100-150 سال یا 50 سال یا 25 سال کی بات ہے۔ پہلے بڑے اچھے علماء ہوتے تھے، بڑے مقدس، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار۔ آج نعوذ باللہ بہت دنیا پرست اور ہر ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علیحدہ بنانے والا۔ یہ دوسری بات وہ لوگ کہتے ہیں جو بہرحال ماضی کے علماء کا احترام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں علامہ ہلی کے زمانے میں یہ بات نہیں ہوگی، اور علامہ مجلسی کے زمانے میں نہیں ہوگی، اور شہیدین کے زمانے میں نہیں ہوگی، یا آغا بروجردی اور آغا محسن حکیم کے زمانے میں نہیں ہوگی، یا ہندوستان سے تعلق رکھنے والے بزرگ یا آغا ناصر الملت اور آغا نجم الملت کے زمانے میں نہیں، یا مذہبی ابھی کی جو مسئلہ یہ مارا جائے۔ اور ایک ایسا بدتمیز گروہ بھی آ گیا، میں اس لیے اس کو بدتمیز کہہ رہا ہوں کہ اس نے خود ہی اپنے احترام کو ختم کر دی، جن کی تقاریر کا لفظ میں نے کہا، علامہ ہلی اور علامہ مجلسی کا نام لے کے فقہ لعنت ادا کیا ہے۔ بتائیے میں ان کا کیا احترام کروں جو اپنے اختلاف کو اس منزل میں لے گئے کہ پہلے عالم اور پہلے مجتہد سے لے کے آج تک مخالفت، اختلاف اپنی جگہ، ہماری تقاریر۔ تو وہ جو لوگ ہیں انہوں نے پہلے عالم سے لے کے آج تک سب کے حوالے سے یہ کہا، مگر جتنے بھی اس مسئلے میں کنفیوز لوگ سب کے ذہن میں خیال، اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحیح بات بتاتے بتاتے اور کسی کو گمراہ کر دوں، تو بہت ڈرتے ڈرتے صرف ایک جملہ بھی کہہ رہا ہوں، اور باقی شاید میری تقریر میں اس کی کچھ وضاحت تھی، لیکن سوال میرے پاس آج پہنچا۔ پہلے دن سے میں نے اعلان کیا تھا کہ چوتھی تقریر کا ایک خاص عنوان ہو، اس سوال کی وجہ سے میں نے آج کا عنوان نہیں بتایا۔ اب سوال اور آج کا عنوان کلک کر گیا، یہ خدا کی مسئلہ ہے، لیکن ایک جملہ جو میں خالی کہتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ تمہید سے آتا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے قابل احترام سوال کرنے والی خاتون، کاش ایسا ہی ہوتا کہ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ایسا ہی ہے کہ جو پہلے نے کہا وہی آخری نے کہا، جو آخری نے کہا وہی پہلے نے کہا۔ لیکن ہماری کتابوں، اب کوئی بھی کتاب، آج کے علماء کی کتاب تو چھوڑی تھی، اس کے اندر امام کے نام سے جھوٹی اور غلط احادیث جو آ گئی، اس کی وجہ سے ایک ہی مسئلے میں آپ کو ایک ہی امام کے دو قول ملے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو پہلے نے کہا وہی آخری نے کہا، لیکن ایک ہی امام کے آپ کو دو قول ملے۔ بہت ہی مختصر میں بات کر کے اس کو سمیٹ کہ اگر معصومین کی صرف صحیح حدیث اب تک آتی تو یہ مسئلہ اتنا سنگین ہوتا ہی نہیں۔ حلیۃ المتقین علامہ مجلسی کی کتاب ہے، تہذیب الاسلام کے نام سے اردو ترجمہ ہوا۔ قرآن کریم کے مشہور ترجموں میں سے
مولانا مقبول احمد صاحب کا ہے، انہوں نے ہی اس کا ترجمہ بھی کیا، جو کہ بہت آسان ٹاپک، اس کا بہت ہی آسان ہے، اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں جا کے دیکھیے، اس میں صرف معصومین کی حدیث ہے، لباس پہننے کے بارے میں حدیث، جوتا پہننے کے بارے میں ایک ہی صفحے پر، اور ہر صفحے ہر مسئلے میں آپ کو یہ ملے گا کہ چھٹے امام نے ایک حدیث میں اس چیز کی اجازت دی ہے، منع کی، کبھی کا یہ ہے کبھی کا وہ۔ اب اس میں قول امام ایک، دوسرا یقیناً کسی دشمن اہل بیت کی وجہ سے اس کتاب میں آ گئی، لیکن اب اس کو کیسے مسئلے کو حل کیا جائے؟ یا تو ریسرچ کی جائے جو مراجع کرتے ہیں، یا دونوں حدیثیں چھوڑ دی جائے اور کہا جائے کہ جو کہ حدیث میں صحیح غلط دونوں آ گیا، اس لیے ہمیں صرف قرآن پہ جانا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو پہلے دن سے آل محمد نے قبول کی، غیروں نے کہا تھا کہ ہمیں صرف کتاب خدا چاہیے، آل محمد نے کیا؟ آل محمد کی احادیث کو چھوڑنے کا مطلب کہ آج 1200 سال کے بعد گھوم کے وہیں پہنچ گئے اور اپنی وہ غلطی مان لی کہ بھائی نہیں، کتاب اللہ کافی تھی، ہم نے غلط کیا کہ اس وقت کتاب کے ساتھ اہل بیت کو دی۔ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، آپ یا تو کہیں کہ چونکہ حدیثیں سچی اور جھوٹی دونوں، ہم کسی کو نہیں کہیں، اور یا یہ کہیں کہ جب حسبنا کتاب اللہ، ایک ہی بات ہے، اس طرح کہیں کہ اس طرح کہیں۔ آل محمد کا ماننے والا تھوڑی سی زحمت سے بچنے کی خاطر کون زحمت اٹھانا، آل محمد کے کلام کو چھوڑ نہیں سکتا، اور یہی محنتیں ہیں کہ جس کی بنا پر کہیں کہیں کسی حدیث میں ایک اختلاف ہوتا ہے، بہت چھوٹی بات۔ دوسری بات، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ جن کا یہ سوال ہے وہ بھی آ جائے، یہ وہ مجمع ہے کہ جو میری پہلی مجلس ان کے راستے میں تھا، اور وہ یہ تھا کہ کیا حجاب کے بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا سوال۔ آپ حضرات خاص اس علاقے کیل کے بھی اور پورے اسلام آباد کے بھی خوش قسمت کہ ایسے مقدس علماء اور ایسے صاحبان علم آپ کے درمیان موجود، جن میں ایک مثال حجت الاسلام مولانا شفاعت نجفی صاحب کی، جو آپ کے ہر فقہی مسئلے کا ہر وقت جواب دینے کو تیار۔ تو سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے، میں بہت مختصر جواب دے اس سوال کو ڈائیورٹ کرتا ہوں مولانا محترم کی طرف کہ حجاب کہتے کسے؟ پہلی مجلس میں حجاب آیا، دوسری میں حجاب آیا، تیسری میں حجاب آیا، ہے کیا چیز حجاب؟ کیا حجاب کا مطلب وہ خاص انداز کا لباس ہے کہ عورت عبا یا عبایا پہنے تب بھی حجاب ہے، ایرانی چادر پہنے تب بھی حجاب ہے، صحیح طریقے کا برقع پہنے تب بھی حجاب ہے، یا نہیں؟ حجاب جو ہے ان کے بغیر بھی ہو سکتا۔ ایک گھنٹے کی تقریر ہم لوگ کرتے ہیں جب مسائل بتا رہے ہیں، آج مسائل تو نہیں بتا رہا، بہت ہی مختصر ایک جواب۔ حجاب کسی بھی ایسے لباس کا نام جو 3 یا 4 مقاصد کو پورا کر رہا ہو۔ نمبر 1، سارے بدن کو چھپا رہا ہو سوائے ان حصوں جنہیں کھولنے کی اجازت ہے، جو آج کے مراجع کے اعتبار سے چہرہ اور دونوں ہتھیلی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ لباس بہت ہی زیادہ ٹائٹ نہ ہو، کم سے کم گھٹنوں تک۔ نمبر 3، کوئی بھی لباس کو حجاب، لیکن شرط یہ کہ جسم چھپا رہا، اتنا باریک نہ ہو کہ پہننے کے باوجود جسم کا کوئی حصہ نظر آ رہا۔ نمبر 2، بہت تنگ اور ٹائٹ تھا۔ نمبر 3، اب اس کے لیے میں آیت اللہ سیستانی کا جملہ خالی پڑھتا ہوں عربی میں بھی، اس کا ایک لفظ مفاتن بدن ظاہر نہ ہو رہے، اتنا تنگ نہ۔ نمبر 3، خود یہ لباس بذات خود بہت زیادہ اٹریکٹیو نہ، خود یہ حجاب جو ہے نا جس کا مقصد ہے عورت کی زینت چھپانا، لیکن ایسا نہ ہو کہ خود یہ زینت ہو، اپنے رنگ کے اعتبار سے، اپنے اسٹائل کے اعتبار سے، اپنے اوپر بنے ہوئے کام کے اعتبار سے۔ یہودیوں کے فرقے اسلام سے زیادہ سخت حجاب، اسلام سے زیادہ، ان کی کوئی اور چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، تو باقی جسم پہ تو وہ لباس پہنتی ہے۔ سر کی بات آتی ہے، سر پہ ایک مخصوص انداز کا اسکارف یا رومالی مسلمان عورت کی پہچان،
تو وہ یہ کرتی ہیں کہ مصنوعی بالوں کو اپنے بالوں کے اوپر چڑھاتی ہیں. ایک تو ہے کہ بال کم ہے گر گئے تو آدمی نے وگ پہنے, ایک ہے بال ہے لیکن بالوں کو چھپانے کے اس کے اوپر بال پہنے. مجھے یاد ہے کہ 87 میں جب میں لندن میں پہلے اشرا پڑھ رہا تھا, اس وقت BBC میں اس فرقے کے بارے میں تفصیل ہے. تو جب یہ سامنے آ گیا کہ ان کی عورتیں بھی حجاب کے اندر, لیکن ان کا حجاب یہ ہے کہ بال کو بال سے چھپایا, تو فوراً یہ سوال مجلس میں پوچھا گیا کہ کیا ہمارے یہاں بھی اس کی اجازت؟ تو بہت آسان ہو جائے گا حجاب. زیادہ عورت کے لیے مسئلہ بال کا پڑتا ہے, لیکن اس وقت اسی مسئلے کی مدد سے کہ خود بال اپنی جگہ زینت ہے, اگر ایسی چیز سے آپ نے حجاب کیا جو خود اپنی جگہ زینت ہو رہی ہے. جیسے آج کل بہت ساری ابا ایسی آ گئی ہے جس پہ زردوزی کا یا کارخانی کا یا ایمبرائڈری کا کام بنا ہوتا ہے, خود اس میں کشش. اور جو عارف اللہ سیستانی کی احتیاط واجب وہ یہ ہے کہ عورتوں میں آج کل لینسز کا رواج بہت بڑھ گیا مختلف کلر کے. حیرت ہوتی ہے کہ ابھی عورت کالی آنکھوں والی تھی, 15 منٹ میں نیلی ہو گئی, 10 منٹ میں پیلی ہو گئی, ہری ہو گئی, لال ہو گئی, دودھی ہو گئی, زعفرانی ہو گئی. تو تمیز نہیں تیزی سے کیا اپنا رنگ بدلے گا آنکھوں کا. بھائی یہ کیا ہے پتا چلا وہ لینس ہے, مختلف کلرز کے لینس استعمال کیے جاتے ہیں. احتیاط واجب یہ کہ اس کو بھی چھپانا پڑے گا کیونکہ یہ مختلف کلر کے لینس بھی زینت. تو عبا یا برقع یا چادر اگر وہ زینت والی ہے اور عام شلوار قمیص کا لباس اس کے اوپر ایک پیلی ڈالی شال پہنی بھی ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے. یہ بہت مختصر میں نے جواب اس لیے دیا کہ لوگ پہلے دن حجاب سنا, دوسری مجلس میں حجاب سنا, تیسری مجلس میں حجاب سنا, تھک گئے, تن آ گئے. آج مجھے حجاب نہیں پڑھنا تھا تو میں نے اس طرح سے پڑھ دیا. اب آئیے بات کو آگے بڑھائے کہ حجاب پہ آخر اسلام اتنا زور کیوں دے رہا ہے. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یہاں پہ ہماری بات پہنچی, خبردار بے حیائی کی چیزوں کے قریب نہ جائیں. یہ حجاب وہ چیز ہے جو معاشرے میں حیا کو بچانے کی کا ضامن ہے, اور یہ بے حجابی وہ چیز ہے جو معاشرے میں اسٹارٹ کرتی ہے بے حیائی. ایسا نہیں ہے کہ عورت یہ کہے کہ بس خالی میں بال پورے نہیں چھپا سکتی ہوں, خالی اتنی بے حجابی کروں کہ باقی حجاب رہے. ایک بار شیطان کے راستے میں قدم رکھ دیا, یہ چین سائیکل ہے, خود بخود باقی سارے کام ہوتے چلے جائیں. پھر وہ دوپٹہ اترے گا, پھر وہ دوپٹہ غائب ہوگا, پھر لباس قمیص جو ہے وہ سلیو لیس ہوگی, پھر وہ اور چھوٹی ہوگی, اس کے بعد اسکرٹ آئے گا. یہ سلسلہ بھی کسی سے روکے گا نہیں. یہ سلسلہ چنانچہ مراجع کے فتوے پیش نظر رکھتے پہلے ہندوستان کے یوپی سے تعلق رکھنے والے سادات کے یہاں 2 نقابوں کا حجاب ہوتا ہے, اور پھر جب وہ پاکستان ہجرت کے بعد آئی تو 2 سے 1 نقاب ہوئی, 1 نقاب سے نقاب غائب ہوئی, نقاب سے برقع غائب ہوا, برقعے سے چادر غائب ہوئی, چادر سے دوپٹہ غائب ہوا, دوپٹے سے قمیص کی آستینیں غائب ہوئی, گلے بڑے ہونے لگے, دامن بہت زیادہ کھلے ہونے لگے, شلواریں اونچی ہونے لگی, شلواریں بہت ٹرانسپیرنٹ اور سی تھرو ہونے لگے. سلسلہ چلے, یہ کہیں نہیں روکے. پہلی ہی جگہ پہ اسلام نے اس کو روک دیا. کہا ہے کہ معاشرے حیا باقی اگر رکھنا, برقرار رکھنا, تو ایک کام ہے نماز کا کہ وہ بے حیائی سے بچاتی ہے, اور ایک کام ہے حجاب. اور اسی لیے نماز بغیر حجاب کے ہو نہیں سکتی. عورت گھر کے اندر اکیلی, باپ بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, بیٹا بھی نہیں ہے, شوہر بھی نہیں, اور نماز پڑھ رہی, کوئی دیکھنے والا نہیں, فل حجاب ایک بار نظر رہا, لائٹ چلی, اندھیرا ہو گیا, نماز پڑھ رہی ہے, فل حجاب کیا, اندھی ہے, خدا نہ کرے خود بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہے, ایک بار بھی نظر نہیں آنا چاہیے. یہ حجاب اللہ کو جب اپنی بارگاہ میں عورت چاہیے تو حجاب کے ساتھ چاہیے. چنانچہ 3 بڑے موقع ہیں جب عورت اللہ کے پاس جاتی. نمبر 1, ہر نماز میں آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں, حجاب کے ساتھ آنا ہے تو آؤ ورنہ حاضر نہیں. نمبر 2, حج میں آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں, حج میں ہر عورت کو یہ حجاب پہننا پڑے گا چاہے مانے کہ نہ مانے. نمبر 3, موت کے بعد عورت اللہ کے پاس جاتی ہے, کفن کے اندر حجاب پہننا پڑتا ہے. جتنی بار اللہ کے پاس جانا ہے حجاب کے ساتھ جائیں. کوئی صاحب کہتے ہیں مولانا اصل تو مسئلہ ہے آپ لوگوں کی نیت خراب ہے, مولوی لوگوں. اصل تو حجاب جو ہے وہ دل کا ہوتا,
دل اگر پاک و پاکیزہ ہو تو یہ بال کھلے ہیں کہ بال چھپے ہیں کہ سلیپ لیس قمیض ہے کہ بغیر کہ سلیپ کے ساتھ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نیت اگر ٹھیک ہونا تو پھر اس ظاہری حجاب کی ضرورت نہیں، اور اگر نیت خراب ہے تو عورت کو آپ 7 پردوں میں چھپا لیں پھر بھی خرابی پھیلے۔ فلسفے اور منطق اس کا وقت میرے پاس نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مطالبہ کرنا کہ عورت حجاب کر کے آئے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس آدمی کے اپنے دل میں خرابی ہے، تو نعوذ باللہ کائنات میں سب سے زیادہ خرابی اللہ میاں کے دل میں۔ وہ کہتا ہے نماز میں آنا ہے تو حجاب کر کے آؤ، حج میں آنا ہے تو حجاب کر کے آؤ، قیامت میں آنا ہے تو حجاب کر کے آؤ۔ نیت کی خرابی کا اگر مطلب حجاب ہے تو نعوذ باللہ من ذالک بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی؟ میرا پورا موضوع حجاب نہیں تھا، یہ تو آگئی بات لا تقربوا الفواحش۔ اب میں چھوٹی سے بات عرض کروں اور اس کے بعد پھر اس آیت کو مکمل کروں۔ تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ آؤ میں بتاؤں کہ اسلام کیا؟ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ البتہ والدین کے ساتھ نیکی میں بھی ایک بات یاد رکھیں، سورہ عنکبوت قرآن کا 29واں سورہ، ہر شب قدر میں یہ سورہ پڑھنے کا حکم۔ میں نے سنا کہ اس مسجد اور امام بارگاہ میں شب قدر میں بڑا مجمع ہوتا، کثیر تعداد میں مومنین اعمال کے لیے آتے ہیں، تو یہ سورہ بھی آپ پڑھتے ہیں۔ اس سورہ کی ایک آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر سال یاد دلائی جاتی ہے، اور اس سورہ کے شروع میں والدین کا حق ادا کرنا، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ کے خلاف لے جائے ہلاک ہوتے ہو پھر ان کی اطاعت نہ کرنا۔ ان کے سارے حقوق، ان کا سارا احترام اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اللہ سے نہ ٹکرائے۔ اگر والدین کہہ رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، اگر والدین کہہ رہے ہیں کہ داڑھی شیو کرو، اگر والدین کہہ رہے ہیں کہ بیٹی پردہ اتارو ورنہ تمہاری شادی نہیں ہو، اس میں والدین کی اطاعت نہیں، بدتمیزی کی اجازت بھی نہیں لیکن اطاعت نہیں۔ وہ ناراض ہیں، وہ بددعا دے رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا بددعا دینے کے لیے، لیکن مسئلہ دین کا ہے، ان کی بددعا آپ کو دعا بن کے لگے۔ یہ خیال رکھیے گا کہ آج ایسے والدین بھی آ گئے تو اطاعت ہے والدین، کیونکہ ہر چیز کی تفصیل کا موقع نہیں تھا، لیکن ایک آدھ بات کی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ نہج البلاغہ میں میرا مولا کہتا ہے لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، چاہے وہ باپ اور ماں ہی کیوں نہ ہو۔ باپ روک دینے کا اپنی بات، البتہ بدتمیزی نہیں کرنا۔ پھر اولاد کی تربیت، پھر قرآن نے کہا بے حیائی سے بچو۔ اب میں پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں پھر اپنے کل والے جملے کو آگے بڑھا کے تیزی سے اختتام میں پہنچتے ہیں۔ کل والا میرا جملہ یہ تھا کہ یہ جو الگ الگ باتیں بتائی جا رہی ہیں واو کے ذریعے بتائی جا رہی ہیں، واو کا مطلب اور نہ فا کے ذریعے ہے، نہ سما کے ذریعے، نہ انہو کے ذریعے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کی یہ وجہ اس کی وہ وجہ، لیکن بظاہر جو ترکیب قرآن نے رکھی لگ رہا ہے کہ ہر چیز دوسرے سے ملی۔ شرک نہ کرنا، لیکن ایسا بھی کسی کو شرک کا حیرہ نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ ہیں ان کو ہر چیز میں شرک نظر آتا، میری مجلس کی آخری بات ان کو پوری شرک نظر آئی، ابھی سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسا بھی اسلام میں شرک کا تصور نہیں کہ ہر کام شرک، تو ایسا نہ ہو کہ والدین کی نیکی کو بھی شرک مان لیا جائے۔ کہا والدین سے نیکی کر، لیکن والدین کی نیکی کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کا حق ادا ہو۔ ہاں اگر اولاد کا حق کسی باپ نے ادا نہیں کیا پھر بھی اولاد پہ واجب رہے گا، لیکن سلسلہ اسلام بتا رہے کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ تربیت اولاد کرنا، اور تربیت اولاد کے لیے اپنے گھر سے بے حیائی نکالنا۔ اچھا گھروں میں بے حیائی آتے کیسے؟ سلسلہ آگے بڑھو۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، خبردار کسی کو قتل نہ کرو۔ یہ پانچویں بات، آئی چھٹی بات وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ صاحبان علم سے معذرت، کہیں کہیں میں ایک آدھ لفظ چھوڑ رہا ہوں تاکہ اصل پیغام دے دوں اور آگے بڑھے بات۔ خبردار یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ یہ دو چیزیں، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ اب اس کو ملا کے سوچئے کہ اس کے اندر پیغام کیا چھپا؟ پیغام یہ چھپا ہے کہ خبردار تمہارے گھر میں مال حرام نہ آئے۔ بھائی ناپ تول میں کمی کرو گے یہ حرام مال آ گیا نا، یتیم کا مال کھاؤ گے یہ حرام مال آ گیا نا،
چاہے یتیم عام یتیم ہو، اور چاہے مجھے امام نے کہا نحن اول الیتیم، پہلے یتیم تو ہم ہیں، جس نے خمس روکا اس نے ہمارا مال جو کھایا یہ حق یتیم میں اس نے حق ڈالا۔ لیکن وہاں سے لے کے عام یتیم مال نہ کھاؤ یعنی تمہارے حرام نہ آنے کا الا باللتی یا احسن، البتہ اگر صحیح طریقے سے یتیم کا مال لے رہے ہو تو کوئی بات نہیں۔ یہ کیوں آگے؟ یہ اس لیے آگے کہ دیکھیے کبھی اللہ کسی پر رحمت بھیجتا، وہ رحمت اس کے لیے کبھی زحمت بن جاتی۔ ابھی میں 2 مثالیں دے کے آیا، پھر سنیے۔ حضرت ابراہیم آگ میں بھیجے گئے، آگ ان کو جلا رہی، اب اللہ چاہتا ہے کہ آگ نہ جلائے، چاہتا ہے یا نارو کونی بردا، آئے آگ ٹھنڈی ہوئی، تو وہ اتنا ٹھنڈی ہو گئی، اتنا ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم کانپنے لگے، ان کو ڈر لگا کہ سردی سے مر جاؤ۔ خالی لوگ آگ سے نہیں مرتے ہیں، سردی سے بھی مرتے ہیں۔ سیاچین گلیشیئر سے لے کر کینیڈا کے شمالی علاقوں تک جائے، باقاعدہ اس طرح لوگ جل کے مرتے ہیں سردی سے جیسے آگ میں جل کے مرتے ہیں۔ تو اب وہ آگ نے تو حکم خدا سنا ٹھنڈی ہو جا، تو وہ جو ٹھنڈی ہوتی چلی گئی تو اتنا ٹھنڈی ہونے لگی کہ جن ابراہیم کو بچانے کے لیے ٹھنڈا کیا گیا وہی ابراہیم ٹھنڈے ہونے لگے۔ کہنا پڑا اللہ کو نہیں سلام یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو مگر صرف اتنا ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم کی سلامتی باقی رہے۔ یہ رحمت تھی جو ذرا سی رحمت بن رہی، ذرا بدتمیزی کا جملہ ہے لیکن آج وقت کم ہے تو معاف کیجیے۔ حاضرہ چوتھا دن ہے، حج کی مثال آئی، مولانا ہوں گے اور میں ہوں گا تو حج کی مثال آئی جائے گی، چوتھا دن بھی آئی۔ حاضرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگ، اس وقت تو حاضرہ کا مسئلہ بیٹے کی جان بچے تو کتنا پانی چاہیے؟ ایک پیالی، ایک فیڈر، ایک بوتل، ایک مشق، ایک بالٹی، ایک ٹنکی، اتنا ہی چاہیے نا۔ لیکن جب اللہ کی رحمت آئی حاضرہ تو اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی نکلا کہ حاضرہ ڈر گئی، میرا بیٹا ڈوب کے مر رہا، گھبرا کے کہا زم رک جا، پانی کو روکنا پڑا، جس کی وجہ سے زمزم پیدا ہے۔ اب اس کثرت سے رحمت نازل ہو رہی کہ مر جانے کا خوف ہو رہا ہے، جس کے لیے رحمت آئی۔ رحمت سے بھی کبھی آدمی مر سکتا، اسی میں یہ مثال۔ قرآن نے کہا یتیم کے مال کے قریب نہ جا، کس لیے کہا؟ تاکہ یتیم کے مال بچے گا، وہ اتنا بچے مال یتیم کے کہ یتیم کے مرنے کے چانسز پیدا ہو۔ یتیم کسی دکان پہ گیا، بھوک لگی ہے، روٹی چاہیے یا پیسے دے، دکاندار نے کہا تم سے میں سودا کروں گی، ایسا نہ ہو کہ ذرا سا تمہارا زیادہ مال میرے پاس آ جائے۔ بھائی بالغ عاقل سمجھدار ہے، آنے کی روٹی ہے، دکاندار نے 10 آنے لے لی، دونوں کی ڈیلنگ صحیح ہے، دونوں بالغ عاقل۔ یتیم گھبرا، یتیم کہا کہ میرے پاس پیسہ ہے، مجھے مکان کرایہ پہ لینا، کبھی تمہیں نہیں دوں، ایسا نہ ہو تمہیں دے دیا تمہارے حق میں کوتاہی ہو گئی کہ میں دوسرے کو کیوں نہ دوں۔ کراچی میں ایک عرصہ ایسا گزرا، کراچی میں ایک ایسی کمیونٹی بھی آباد ہے جو سادات کرام کا بہت احترام کرتی تھی اور کرتی ہے۔ سید کو گھر نہیں دیتے کرایہ، کیوں؟ تاکہ یہ مر گیا تو اس کی بیوی سیدانی بیوہ ہم کیسے اس کو نکالیں؟ اس سے اچھا اس کو کرایہ دے دیا کرو، ہر مہینے جاؤ خود ہی مکان کرایہ دے، مر بنا جائے تو دوسرا مالک کے مکان دھکے دے کے نکالے، لیکن میں کیسے سیدانی کو نکالوں؟ اب یہ ہو گیا تھا مدینے کہ لوگوں نے کہا بھائی یتیم سے کوئی ڈیلنگ کرنا ہی نہیں، ذرا سا بھی اگر غلطی سے حساب کتاب میں اس کا پیسہ آیا تو ہم تو جاننا پڑے گا، ہمیں ضرورت کیا؟ روٹی کے خریدار ہیں، دوسرے لوگ ہیں، مکان کرایہ پہ لینے والے، قرآن کو کہنا پڑے لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن۔ ہاں صحیح طریقے سے جو ڈیلنگ ہو کوئی حرج نہیں، لیکن دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مال حرام تمہارے گھر نہ۔ یہ اسلام نے پہلے دن فاؤنڈیشن اسٹون رکھا، کربلا میں آقا حسین نے کہا یزیدیوں مجھے پتا ہے تم میرے دشمن اس لیے ہو کہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام روزی سے بھرے۔ پہلے دن اسلام میں آیا حرام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب حرام گھر میں آتا ہے تو مومن بھی یزیدی بن سکتا۔ ہر بیماری کے اثرات ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کھاؤ گے بلڈ پریشر، ڈائبٹک، دل کی جو بیماریاں، کورونری ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز، سب کھانے کے اثرات ہیں۔ اسلام کہتا ہے اس طرح روحانی اثرات ہوتے ہیں۔ پہلے دن سے کہا حرام نہیں آنا چاہیے، اور اب اس کو ملائیے پچھلی بات سے، تربیت اولاد کرو اور خبردار سے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جہاں بے حیائی ہوگی اولاد صحیح بن ہی نہیں سکتی۔ اور بے حیائی آتی کب ہے؟ جب آدمی کے بعد مال حرام آنے لگتا،
جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر اس وقت آدمی کا دماغ بڑا گرم ہو جاتا ہے، وہ اللہ تک سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جہاں غربت آئے گی وہاں پھر بھی حیا ہوگی، جہاں دولت آئے گی وہاں پھر بھی حیا جاتی ہے۔ یہ سارے دولت مندوں کے چوچلے، شادی بیاہ بھی ان کی جو ہوتی ہے وہ دیکھیے، عورتوں کے لباس بھی ان کے دیکھیے، ان کے فنکشن بھی دیکھیے گا، ان کی پارٹیز بھی دیکھیے گا۔ غریب آدمی بیچارہ امام باڑے میں شادی رکھے گا، پیسے والا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رکھے گا۔ امام باڑے کی شادی میں حیا ہوگی اور وہاں بے حیا۔ اچھے اچھے لوگ ہیں، خدیجہ طاہرہ کی اولاد ایسی ہے جو واقعی اپنی ماں کی سنت پہ عمل کرتی ہے، لیکن امیوں پہ کی نہیں جاتی۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا بے حیائی کے قریب نہ جانا، اور اس کے بعد کہا مال حرام کے قریب نہ جانا۔ یہ مال حرام ہے جو آدمی کو بے حیا کرتا ہے۔ میں تو کراچی اب یہ بطور مثال دے رہا ہوں، عورتوں کے لباس کا اندازہ کر لیتا ہوں کہ اس کے گھر کی مالی حالت کیا ہے۔ جتنی زیادہ ننگی عورت ہے اس کا مطلب اتنا اس کے گھر میں پیسہ، اور جتنی زیادہ اس کے چہرے پہ نقابیں پڑی اس کا مطلب اس کے گھر میں فاقے۔ اور پھر اسی کو دیکھا ہے فاقے والا جب مالدار بنتا ہے کیسی عورتوں کا حجاب کیسی کھینچنی بدلتا، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ کل والی عورت۔ ہم اپنی باڈی لینگویج سے اللہ کو پیغام دیتے ہیں خدا بندہ اگر ہمیں شریف رکھنا ہے تو ہمارے گھر میں فاقے بھی دولت تمہیں بھیجی تو ہم شریف رہیں گے نہیں۔ اپنی باڈی لینگویج زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن قرآن نے اصول بتایا کہ دولت ہے جو آدمی کو بے حیا کرتی ہے۔ اور جیسا کہ مولا نے کہا کہ اتنی دولت کہ آدمی کی سمجھ میں نہ آئے کہاں خرچ کر، یہ صرف اسی وقت آ سکتی ہے جب آدمی حرام طریقے سے کمائے۔ حلال دولت تو ایسی نہیں ہوتی۔ میں نے کسی دولت مند کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ کسی کا حق اس نے دبایا، یہ مولا کا فرمان ہے نا۔ تو اب اسلام حکم بھی دے رہا ہے اور علاج بھی بتا رہا ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین سے کہا مگر اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنانا، اور اولاد کو دیندار بنانا ہے تو کہا اس کے لیے گھر سے بے حیائی نکالنا، اور بے حیائی نکالنا ہے تو کبھی حرام کے قریب نہ جانا۔ اور اس کے بعد بہت سمیٹ رہا ہوں میں بات، یہ قرآن نے 2 باتیں بتائی، اور اس کے بعد آخری 7ویں اور 8ویں بات ہو رہی نہیں، 5 یہ تھی، 6ویں اور 7ویں تو ہوگی، پھر 8ویں اور 9ویں 2 باتیں ہو رہی۔ اس کو چھوڑ دیجیے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے رہے۔ آخری بات ہے ان ھذا صراطی مستقیم، دیکھو دنیا میں سیدھا اور سچا صرف ایک راستہ ہے جو میرا والا راستہ اسلام، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، خبردار الگ الگ راستوں کی پیروی نہ کرنا ورنہ فتفرق، گمراہ ہو جاؤ گے، بہک جاؤ۔ صرف ایک راستہ۔ آج کل امریکن ایجنڈے میں ایک چیز آئی ہے پلورلزم، ایک نیا نظریہ نکلا ہے، بہت پرانا گھوم گیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہر مذہب اللہ تک جانے کا راستہ بتاتا۔ چنانچہ یہودیت کے طریقے سے جاؤ، عیسائی کے طریقے سے جاؤ، ہندو مت کے ذریعے جاؤ، ہر جگہ تم اللہ تک پہنچو۔ غلط، خلاف اسلام نظریہ۔ ہمارے یہاں بہت سارے انٹلیکچوئل اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، شیعہ اسکالر، شیعہ آتھر باقاعدہ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ یہ نظریہ صحیح نظریہ، سب برابر ہے، سارے مذاہب برابر، ہر مذہب اللہ تک لے جاتا ہے۔ یہ شروع میں چاہے ہوگا، لیکن جب الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان ہوگا، اب اسلام کامل ہو گیا، اب کوئی اور راستہ نہیں لے جائے گا۔ خدا نے کہا تھا میرے سیدھے راستے پہ چلو، اس کی پیروی کرو، الگ الگ راستوں پہ نہ کرو۔ اچھا اب یہ بات تو جس حوالے سے کہی گئی وہ ہندو اور عیسائی تھا، لیکن کسی حد تک ہماری قوم کا آج کا بڑا مسئلہ یہی بن گیا۔ ہماری قوم اکثریت ایک صلاحیت ان میں ختم ہو گئی کہ اگر 10 باتیں سنیں تو یہ پہچان سکے صحیح کون ہے اور غلط کون۔ پہلے یہ صلاحیت تھی، یہ بہت اہم صلاحیت ہوتا یہ کہ ایک صاحب آتے مسٹر ای اور ایک موضوع پہ ساری دلیلیں انہوں نے جمع کر دی کہ یہ چیز جائز واجب، لیکن بالکل صحیح تھا، ایک بات عقل میں آ رہی ہے، لاجک ہے، عقل قبول کر رہی ہے، بہت اچھا، واہ 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 کرتے کرتے ہم بے ہوش ہوئے جا رہے۔ اگلے ہفتے مسٹر بی ہے، اسی ٹاپک پہ انہوں نے دلیلوں کے ڈھیر لگا دیے کہ آگے چیز حرام۔ ہم نے کہا بالکل صحیح بات کہہ رہا، ایک ایک بات عقل میں آ رہی ہے، واہ 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 کرتے بے ہوش ہونے لگے۔ تیسرے دن ہم آئے، ہم نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا، ایک نے اس کو واجب کہا تو آپ نے کہا بالکل ٹھیک، دوسرے نے اسی کو حرام کہا تو آپ نے کہا بالکل ٹھیک۔ جواب ملتا مولانا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ہماری قوم کا انتظار بن گیا، یہ جو انتظار بن گیا، یہ ساری کہانیوں کی جڑ۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا؟ اس سے بچنے کا
کا مرجعیت کا ادارہ. تحقیق کرو سب سے بڑا عالم کون ہے اس کی تقلید کرو اور جو وہ کہے اسی پہ آپ کو عمل کرنا, ورنہ یہ معاشرہ آپ کو کھا جائے گا. اتنے الگ الگ نظریات اپنے درمیان اٹھیں گے, اپنے درمیان. خیروں کی بات چھوڑیے. آکلینڈ نیوزی لینڈ کا وہ شہر ہے جو میری معلومات کے مطابق گلوب میں ایکسٹریم ایسٹ پر ہے, یعنی یہاں سے دنیا شروع ہوتی. اس کی الگ بات کو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں لیکن دنیا وہاں سے شروع ہوتی. جب کبھی ٹیلی ویژن پر آیا ہے نیو ایئر تو آکلینڈ سے شروع کر کے لاس اینجلس تک لے جاتے ہیں. آکلینڈ, میلبرن, آسٹریلیا, ہانگ کانگ, سنگاپور, انڈیا کے تو 85 شہر, پاکستان کے تو 85 شہر, ایران, عراق, گلف, سعودی عرب, جہاں مومنین کتنے اس وقت مظلومیت میں. مظلومیت اپنی جگہ. پورا یورپ پاگل ہو جائے آپ نے یورپ میں جاتے, اپنے مومنین کی بات کرو. انگلینڈ, اسپین, کینیڈا, امریکہ, لاس اینجلس, دریا, سمندر آ گئے. وہی سمندر جو آکلینڈ کو لگتا ہے پیسیفک اوشین کا حصہ ادھر ہے, ادھر پورے گروہ. جہاں جائیے مومنین کرام میں اتنے گروہ آپ کو نظر آئیں گے, اتنی جماعتیں نظر آئیں گی, اتنے اختلافات نظر آئیں گے کہ کافر اور مومن کی بات ہوتی ہے کہ یہ کہتا وہ کافر ہے, وہ کہتا ہے یہ کافر. کفر کی بات تھوکتے ہیں ایک دوسرے کو, گالیاں دیتے ہیں, لعنتیں کرتے ہیں, ان کو اسلام سے باہر سمجھتے ہیں. جہاں 10,000 کی جماعت ہے وہاں بھی یہ میں نے دیکھا جہاں 25. دنیا کا ایک شہر ایسا جہاں 13 لوگ, اب آج 3 الگ الگ گروہ ہیں, تینوں ایک دوسرے کو اس شیعت کے خلاف کرتے. 13 میں 13 گنے ہیں میں نے 30. یہ کیوں ہو رہا؟ نئے نئے فتنے کھڑے ہو گئے, ہر دفعہ ایک نیا ایشو سامنے آتا. جو چیزیں 1400 سال سے طے شدہ ہیں کہ شیعہ نماز کا طریقہ کیا, کے ساتھ کھڑے ہوتے یہ طریقہ بھی آج تک غلط. ہمارے باپ دادا پردادا سب غلط, سارے علماء مجتہدین غلط. جو اتنی طے شدہ چیزوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی ہمت ہو گئی ہے لوگوں کو, جو واقعا کچھ اختلافی مسائل, یہ دیندار اور نیوٹرل قسم کا شیعہ تو پاگل ہو جائے کہ میں کس کو صحیح سمجھوں کس کو غلط سمجھوں. وہ ڈر رہا ہے آخرت کے جواب سے کہ خدا کے سامنے مجھے کیا عقیدہ لے کے جانا. یہ کہتے ہیں یہ عقیدہ واجب ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو حرام ہے. وہ عقیدہ واجب, عقیدے سے لے کے عمل کر. بس اس پہ ایک چیز غور کیجیے, ایک حوالے قرآن کہتا ہے ایک راستہ پکڑو. اگر جو بات عقیدے کی ہے لیکن اس وقت مقام عمل میں تقلید کا بہت اہم ایک ادارہ جو ہمیں بچاتا ہے ان تمام باتوں سے کہ ٹھیک ہے سب لوگ بات کر رہے ہیں, تم پہلے تحقیق. اچھا تقلید بھی ایسے نہیں ہوتی. ایک تحقیق کرنا اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے بس, اس کے بعد پھر آپ کو ہر پرابلم سے نجات مل جائے گی. اور یہ بہت اہم چیز ہے. سنیں, میدان کربلا, یہ مجالس کربلا کے صدقے میں ہو رہی ہے, یہ مجالس کربلا کے طویل ہو رہی ہے, یہ مجالس کربلا کی وجہ سے ہو رہی ہے. میدان کربلا دشمن بہت سارے ہتھیار استعمال کیے, تلواریں, نیزیں, برچھیاں, حتیٰ بعض مقاتل میں پتھر بھی لے کر آئے تھے یہ لوگ. جب زلجنا پہ آقا حسین ٹھکا رہے تھے پتھر بھی پھینکے جا رہے ہیں. مگر ان سارے ہتھیاروں کے ساتھ ایک اور بڑا خطرناک ہتھیار کربلا میں استعمال ہوا, اور وہ تھا عیاری کا, مکاری کا, فراڈ کا اور چیٹنگ کا ہتھیار. حسین کے خلاف تلواریں چلائی گئی, تیر پھینکے گئے, نیزے تھے, برچیاں تھی, اور حسین کے خلاف فراڈ اور چیٹنگ کا ہتھیار بھی استعمال ہوا. اور ایک جملہ میں اور کہہ دوں, گرچہ شاید مناسب نہ ہو لیکن بہرحال وہ یہ کہ یہ ہتھیار اس سے پہلے دشمن صفین کے میدان میں استعمال کر کے کامیاب ہو چکا. نیزوں میں قرآن وہ ایک قسم کی ہتھیاری ہے, مکاری ہے, فراڈ ہے, چیٹنگ ہے, استعمال کیا وہاں. دشمن نے نوٹ کر لی. جب سارے دنیاوی ہتھیار بیکار ہو جائے آل محمد کے خلاف تو مکاری کا ہتھیار استعمال کرنا اس میں ہم کامیاب ہو چکے. علی جیسی شخصیت کو لوگوں نے چھوڑ دیا سپین میں, یہ قرآن کو نہیں مانتے. علی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا خالی نام استعمال ہو رہا ہے, دشمن کے فریب میں آنے سے بچو. نہیں بچ پائے سپین والے. کربلا میں بھی ہتھیار آیا, اور یاد رکھیے قیامت تک کربلا ہر مومن کے لیے ایک ایسا گائیڈنس کا اور ہدایت کا ادارہ ہے کہ آپ کو ہر میسج وہیں سے ملے.
لیے ہتھیار آیا کربلا میں گیا، صفین میں کامیاب ہو گیا، دشمن کربلا میں ناکام ہو گیا۔ اور یہ ہتھیار جو آیا اس سے پہلے ذرا سی بات بتا، شب عاشور جہاد کربلا کی بہت اہم رات، مومنین کے لیے بھی بہت اہم پیغام۔ آقا نے کسی بھی مصلحت کے تحت ایک رات مزید لی، کوئی بھی مسئلہ کو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ رات لی نہیں، اصل میں مہلت دی دشمن کو، کوئی کچھ وجہ بتاتے ہیں، جو بھی جملہ یہ استعمال کیا کہ زندگی میں کوئی رات بغیر عبادت کے نہیں گزاری، دل چاہتا کہ اللہ کے پاس جانے سے پہلے ایک پوری رات اور عبادت میں گزاروں۔ شب عاشور پورے لشکر حسینی نے نمازیں ادا کی ہیں، اعمال کیے اور عبادتیں کی۔ حسین کے چاہنے والے اگر کبھی عبادت میں کمزور ہو جائیں، شب عاشور ان کو یاد دلاتی ہے کہ پوری رات ذکر خدا، عبادت اور مصلی۔ لیکن یہ تو ایک ایسا پیغام ہے جو آپ نے بہت سنا، یہ تو تھے لشکر حسین۔ اب آئیے لشکر یزید میں چلے شب عاشور، بڑی ایمرجنسی قسم کی وار کونسل کی میٹنگ ہو رہی اور 1 پوائنٹ ایجنڈا، پوری رات لشکر یزید جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے، ہر ایک کا نام سن کے زیارت عاشورہ والے فقرہ عالم زبان پہ آنے کا دل جاتا ہے، لیکن اب اپنے آپ کو اس وقت کنٹرول کی۔ عمر سعد بیٹھا، حرملہ بیٹھا، شبر بیٹھا، خوری بیٹھا، سنان ابن انس بیٹھا، ایک سے ایک ایسا دشمن اہل بیت سر سے لے کے پیر، ان کا زیارت عاشورہ میں اچھی طریقے سے ان کا تذکرہ ہو جاتا۔ اور پوری رات عمر سعد کے خیمے میں میٹنگ چل رہی، وہاں عبادت ہو رہی، ذکر خدا ہے، نماز روزہ یا میٹنگ، اور میٹنگ پورے کر کے جہاد کے بارے میں نہیں، اونلی 1 پوائنٹ ہے، صرف ایک مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ تاریخ کی روایت ہے، میں اپنے الفاظ میں ڈھال کے پیش کر رہا ہوں۔ وہ ایک پوائنٹ، ایک مسئلہ، کل ہمیں شکست یقین، یہ ہمارے ساتھ کا لشکر ہے، سب متفق، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو، چاہے وہ شمر ہو، چاہے وہ خولی ہو، چاہے وہ حرملہ ہو، چاہے وہ کوئی، کل ہم کو شکست یقین۔ 72 ایک طرف، کم سے کم 30,000 روایتوں میں آئے۔ حسین کا لشکر کربلا میں، حسین کے دشمن کربلا میں کتنے ہیں اس میں اختلاف، 3 لاکھ لوگوں نے بتا دیے، کم سے کم 30,000 تو ہے نا، 30,000 کے سامنے 72 کی حیثیت کیا؟ مگر 30,000 کے سارے سردار متفق ہیں کہ کل ہم کو ہار جانا، کل ہماری شکست کر دے، ہم جیت سکتے ہی۔ اور وجہ کیا ہے؟ 72 کا لشکر وجہ نہیں، صرف ایک عباس دشمن کہنا، جب تک کہ عباس لشکر حسین میں ہے ہم نہیں جیت سکتے، 30,000 کیا 3 لاکھ بھی ہو تو ہم کو ہار۔ اچھا وجہ کیا؟ کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، لوگ کہیں گے کہ مومنین کا مجمع مولانا جوش خباب کتابت میں آپ جو چاہیں گے جی، اس کی کوئی دلیل ہے لوگوں کو؟ جی ہاں، یہ سارے مختلف مقاتل اور تاریخوں کو جمع کر کے اپنے الفاظ کا خلاصہ نکالتے، اور یہ کیوں اتنا گھبرا رہے اور پریشان ہو رہے؟ اچھا ان کو یہ تو نہیں معلوم تھا نا کہ کل آقا حسین عباسی کو تلوار چلانے سے روکتے، کیا مطلب؟ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ آقا سارے لشکر کو ایک طرف بٹھا دیں، خالی ایک سپاہی عباس بھیجیں گے، وہی ایک جنگ کربلا جیت کے دے۔ یہ کیوں کہ دیکھیں اس کی وجوہات 2 چیز، 2۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کے لشکر میں ہر فوج میں کچھ جوان ہوتے ہیں، کچھ سینئر ہوتے ہیں، جنرل، بریگیڈیئر، 1 اسٹار، 2 اسٹار۔ اب ہمارے ساتھ کی فوج میں جو جوان پیدل سپاہی 20 سال، 22 سال، 25 سال، ٹھیک 1 مہینے پہلے، 1 مہینہ کوئی بڑی مدت نہیں، ٹھیک 1 مہینے پہلے بازار کوفہ میں کہ مسلم ابن عقیل کا جہاد دیکھ چکے ہیں۔ مسلم بہت بہادر، عباس جیسے تو نہیں ہے نا، مسلم کا جہاد، اکیلا مسلم تھا، اکیلا پورے کوفے کو ہلا کے رکھ دیا مسلم کے جہاد۔ اور یہ ساری فوجیں کوفے سے آئی ہیں نا، ابھی دیکھ چکے۔ محمد ابن اشعث ابن قیس، انہیں کوفے کی فوج کا سردار بنایا تھا ابن زیاد، اسے بھیجا کیا مسلم کو گرفتار کر کے۔ یہ بڑا عجیب کارنامہ، اشعث ابن قیس کا عالم اسلام کی ایک بہت مشہور شخصیت سے بڑا قریبی سسرالی رشتہ۔ میں نہیں بتاتا اس لیے کہ میں اپنے موضوع کو ٹریک سے ہٹانا نہیں چاہتا، مولا کا کھلا مذاق اڑانے والا دشمن، یہ وہی تو ہے کہ جب علی نے مسلمانوں کے سامنے سائنسی علوم پیش کیے، دیکھیں مسجد کوفہ میں میرا مولا خطبہ دے،
ایک بار اچانک ایسی آندھی چلی کہ پورا ماحول اتنا تاریک، جیسے رات کے وقت لوڈ شیڈنگ ہو تو کیسی تاریکی ہوتی ہے، دن کے وقت اتنا اندھیرا ہو. کچھ آندھیاں بڑی خطرناک ہیں جن پہ نماز آیات واجب ہو جاتی. اکثر مہاراج جی یہاں میں سیستانی کو چھوڑ دو، لیکن یہ مسجد قباء میں اچانک اندھیرا ہو. اچانک اب پرانے زمانے یہ لائٹنگ وائٹنگ تو ہے نہیں کہ دوڑ کے گھر بٹن دبا دی. اس وقت تو رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی. تیل لے کر آؤ، چراغ لاؤ، بتی کو کاٹو، صفائی کرو. لیکن وہ مغرب کے قریب 12 بجے تب کسی کو توقع ہی نہیں. اب اتنا شدید اندھیرا، مولانا خطبہ روکا اور اب جو منتظمین ہیں دوڑ دھوپ کرنے لگے جلدی جلدی. وہ جو رات کی تیاریاں، اس وقت چراغ روشن کرنا ہو، چراغ روشن ہو. مولانا ایکس ٹیمپو موضوع سے ہٹ کے جملہ کہتے لوگوں کی یہ پریشانی دیکھی، اندھیرا دیکھا تو مسکرا کے کہا لو شئت لاستخرجت من شلالات